اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے سورۃ الکہف اس کی آیت نمبر 94 اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر دیکھی تھی کہ انشاءاللہ اسی سبق کو آگے چلائیں کہ ذوالقرنین بادشاہ کا پہلا سفر مغرب کی طرف تھا، انتہائی مغرب میں پہنچا۔ پھر دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا، وہ انتہائی مشرق میں پہنچا۔ تو تیسرا سفر تھا اس کا اس کے علاوہ بعض نے یہ علاقہ، یہ ترکی کا علاقہ یہ ڈکلیئر کیا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ بعض نے شمال کے اندر، بعض نے شمال کو کہا کہ یہ پہاڑوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ بہرحال یہ یاجوج ماجوج کہاں ہے، اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود صحیح معنوں میں کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کہاں قید کروائی۔ تو یہ بات کل ہم نے پڑھ لی تھی کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ اولاد آدم میں سے، یعنی یہ بھی انسان ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے انسان بنائے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب بادشاہ ذوالقرنین پہنچا نا اس قوم کے پاس، جن پر آ کر یہ فساد مچاتے تھے، تو مفسدون فی الارض، یعنی وہ آتے تھے ان کے پاس، دو پہاڑوں کے درمیان سے نکلتے تھے، یہ آ کر ان پر قتل و غارت گری کرتے، ان کی فصلیں اجاڑ دیتے، ہر شے تباہ کرتے اور واپس ہو جاتے۔ تو ذوالقرنین کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی آمدن مقرر کر دیتے تو آپ ہمارے لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں، حجاب قائم کر دیں۔ تو ذوالقرنین آگے سے کیا کہتا ہے، قال ما مکنی، اس نے کہا وہ چیزیں کہ جو مجھے اقتدار دیا گیا، جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، وسائل اور اسباب دیے، فیہ ان میں ربی خیر، میرے رب نے یعنی جو مجھے اقتدار دیا ہے، خیر بہتر ہے۔ تو بادشاہ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ فَاعِینُونِی، بس تم میری مدد کرو، بقوت، قوت کے ساتھ، یعنی تم مجھے بندے مہیا کرو، اسباب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہوئے، تو تم مجھے بندے مہیا کرو جو کام کرنے پر لگ جائیں گے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار۔ آتونی زبر الحدید، اس نے کہا کہ میرے پاس لاؤ لوہے کے ٹکڑے یا لوہے کی چادریں، حتی اذا سوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ، یعنی ادھر بھی پہاڑ تھا، ادھر بھی یہ اس کے درمیان سے نکلتے تھے، تو اس نے ان دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا، یعنی لوہے کے ٹکڑوں سے بھر دیا۔ قال انفخوا، اس نے اس کے بعد کہا کہ تم اس کو جھونکو، آگ لگاؤ، یعنی اس لوہے کے گرد تم آگ لگاؤ۔ پہلے لوہا وہاں پر بھرا، پھر آگ لگائی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، اس نے بنا دیا اسے آگ، یعنی جب آگ لگائی تو لوہا اس قدر گرم ہو گیا کہ وہ بھی آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ تو اب ذوالقرنین کہنے لگا، قالا، تو کہا اس نے، آتونی، لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرا، میں انڈیلوں اس پر تانبا، یعنی جب لوہا گرم ہو گیا تو اس کے بعد فرمایا کہ اب میرے پاس تانبا لے کے آؤ، میں اس کے اوپر تانبا انڈیل دوں، یعنی اس کے اوپر پھر تانبا لگا دیا۔ تو یعنی یہ لوہے اور تانبے سے یہ دیوار بنا کر ان کو وہاں پر محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا، پھر نہ طاقت رکھی انہوں نے، ان یظہروہ، کہ وہ اس پر چڑھ سکے، وَمَسْتَطَاعُوا، اور نہ طاقت رکھی انہوں نے، لہو نقبہ، کہ اس کے اندر کوئی سوراخ کر سکے، یعنی نہ تو وہ سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے تھے اس کے بعد، اور نہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا، قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ عظیم رحمت ہے میرے رب کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب آ گیا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے کر دے گا برابر۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا،
اور ہمیشہ سے میرے رب کا وعدہ سچا۔ اب یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ام سلمہ اس حدیث کی راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سرخ چہرے کے ساتھ یعنی آپ پریشان باہر نکلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور فرمایا عربوں کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ تو فرمایا کہ یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار کے اندر جو ان کے سامنے کی گئی تھی اس میں سوراخ کر دیا اتنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اس حالت میں کہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ کیا اس حالت میں بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال نعم اذا کثر الخبث، فرمایا ہاں ہاں، لیکن اس وقت ہلاک کیے جائیں گے جب خباثت یا خبیث لوگ کثرت میں ہو جائیں۔ نیک ہوں گے، نیکی ہوگی لیکن تھوڑی ہوگی، اور خبیث لوگ اور ان کی خباثتیں جب معاشرے میں زیادہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے وبال کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال دے۔ تو اس کے بعد یعنی نبی علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی فرمائی کہ آج اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک حدیث مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ وہ روزانہ جو ہے نا یاجوج ماجوج اس دیوار کو چاٹتے، اور جب وہ قریباً ختم ہونے کے قریب ہوتی وہاں سے یعنی سوراخ کے بالکل قریب ہوتی تو ان کا جو سردار اور وڈیرا وہ کہتا ہے بھی چلو بھی کل کریں گے، اور اسی طرح وہ قیامت کے قریب تک چلتے رہیں گے۔ اور جب جس چیز کی طرف ذوالقرنین نے اشارہ کیا کہ جب اللہ کا امر آ جائے گا اللہ چاہے گا تو اس کو برابر کر دے، اور فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا ان کے چاٹتے چاٹتے کہ وہ کہے گا کہ چلے انشاءاللہ اس کو کل کریں۔ فرمایا انشاءاللہ کی برکت سے وہ رات جہاں چھوڑ کر گئے تھے، یعنی رات کو پہلے وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دیوار پوری ہو جاتی تھی، پھر اسی طرح، اور جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دے گا اللہ کے امر سے تو اس دن یہ جو رات کو جہاں چاٹ کر چھوڑ کر گئے تھے نا یہ وہاں پر ہی رک جائے گی، اور اگلے دن پھر وہ اس کو چاٹ کر ختم کر دیں گے اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ اور باہر کیسے نکلیں گے؟ سورت انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ پہاڑ سے پھر اتر پڑیں گے اور ایسے اتریں گے کہ ان کی خباثتوں کی وجہ سے ایک تو یہ پانی کو سمندروں سے چاٹ جائیں گے، لوگ کلوں کے اندر محصور ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے کلوں کے اندر۔ اور یہ واقعہ ہوگا کب؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین میں نہیں آئیں گے اور دجال کو آ کر قتل نہیں کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ قتل دجال کے بعد یہ واقعہ ہوگا، پھر یاجوج ماجوج زمین پر نکل آئے گے، اور اس کے بعد جب یہ زمین پر نکلیں گے یہ فساد پھیلائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ آسمان کی طرف یعنی زمین والے محصور ہو جائیں گے، کہیں گے کہ زمین والوں پہ ہم نے غلبہ حاصل کر لیا، پھر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکے، اور وہ تیر اللہ کی قدرت سے وہ خون سے بھرے ہوئے واپس پلٹیں گے، کہیں گے چلے بھائی زمین والے بھی مغلوب ہو گئے اور معاذ اللہ ہم نے آسمان والے پر بھی فتح حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گردن پر گٹھلیاں نکلیں گی، یعنی یہ بیماری ہوگی، پھوڑے کہہ لیں، بعض نے اس کا ترجمہ کیڑے کیا ہے، یک لخت یعنی ایک ہی دفعہ میں سب اس بیماری میں مبتلا ہوں گے اور پھر یہ مر جائیں گے۔ اور فرمایا جو زمین کے جانور ہیں اس حدیث کے اندر کہ وہ ان کے گوشت اور خون کو کھائیں پئیں گے، اور وہ جانور زمین کے جو ہے نا وہ موٹے ہو جائیں گے، یعنی جو درندے پرندے ادھر رہ رہے ہوں گے اس وقت